اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا شمار دنیا میں زرخیز ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب نہ صرف ملکی بلکہ پوری دنیا کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ ایک وقت تھا جب پنجاب کے اندر صرف چاول اور گندم کی کاشت کی جاتی تھی اور یہ کام خاصا محنت طلب بھی تھا۔ اگرچہ زرعی ترقی کے لحاظ سے پاکستان آج بھی دوسرے ممالک سے بہت پیچھے ہے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح زراعت میں مشینری اور نئی ٹیکنالوجی سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، اس کے باوجود پنجاب کے کچھ کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جدید فارمنگ کا آغاز کیا ہے، جس کے خاطر خواہ فائد بھی حاصل ہوئے ہیں۔ جدید فارمنگ میں سب سے زیادہ فائدہ جس فصل نے پاکستانی کسانوں کو پہنچایا ہے وہ ہیں بے موسمی سبزیاں۔ اس میں بھی سب سے زیادہ سود مند وہ سبزیاں ہیں جن کو ٹنل کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے۔ ٹنل کے کھیت انتہائی صاف اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ پہلے مٹی کی خوبصورت کھیلیاں بنائی جاتی ہیں۔ اور انہیں خوب صاف کیا جاتا ہے تاکہ جڑی بوٹی اگنے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ پہلے ان سبزیوں کی خاص پنیری کاشت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد بانس کی چھڑیوں اور شاپر کی مدد سے تیار کیے جانے والے ٹنل میں ان کی کاشت کی جاتی ہے۔ ٹنل کی مدد سے حرارت میں اضافہ کیا جاتا ہے، جو کہ سردی کے موسم میں کاشت کی جانے والی سبزیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ جی، میرا نام بشیر احمد ہے۔ میں بیسیکلی ایک دیہاتی علاقے کا رہن والا اور سب تو پہلے کہ میری اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، عام میں ایف اے سادہ کیتا ہے۔ سر میں ایگریکلچر نہ بڑی دلچسپی رکھنا اور میں تقریباً 10 سال تو بلکہ زیادہ عرصے تو میں پہلے تربوز کا کام کرتا سا اور اس تو بعد میں 10 سال تک دوسرا جڑی مرچ، ہری مرچ، شملہ مرچ، کھیرا اور سٹاپری وغیرہ میں توجہ دیتی، جن دے وچ پہلے سال جدوں میں سٹارٹ کیتا تو مینوں کافی پرابلم آئی، میرا تجربہ نہیں سی، میں نقصان بھی کافی کیتا اور انشاءاللہ الحمدللہ دوسرے سال میرا ایکسپیرینس ہو گیا۔ محکمہ زراعت تو بالکل قریب بھی نہیں آندا، بلکہ میں اپنے سورسز نال جڑے لوگ اگے کرتے سن انہاں کو رہنمائی حاصل کیتی تے میں کافی جڑے کمپنیاں والے نے انہاں نال رابطہ کیتا، انہاں اپنے تجربات مینوں دسے، پھر مینوں آہستہ آہستہ ان دے بارے کچھ پتہ چلیا تے انشاءاللہ میں دوسرے سال ماشاءاللہ اچھی پروگرس کیتی۔ اور میرا یہ مشورہ ہے کہ جس طرح ساڈا ملک غریب ہے یا کہ پسماندہ لوگ نے اور یہ کنک منجی تے منحصر ہے، جن دی وجہ تو ایوریج بھی نہیں مل رہی اور ریٹ بہت کم نے، اور دوائیاں دے کھاداں دے ریٹ بہت زیادہ نے، جن دی واسطے کسان نوں بڑی پرابلم ہے اور ان دے اخراجات پورے نہیں ہوندے۔ اور یہ جڑا ٹنل طریقہ ہے ایک اچھا طریقہ ہے، اندے تے تھوڑی جی کاسٹ زیادہ آندی ہے، لیکن اگر اسی گورنمنٹ ان دی سپورٹ کر دی ہے نا تے پھر سر کسان بہت اگے نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے، کیونکہ اندے تے خرچے بہت زیادہ نے، شاپر دا خرچہ ہے، پیپ دا خرچہ ہے اور اس کے بعد کھاداں نے، دوائیاں دے خرچے نے، اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ساڈا ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ تے اندے تے میں الحمدللہ جو میں کنک منجی دا کم کیتا ہے یا تربوز دا کم کیتا ہے، میں الحمدللہ کھیرا مرچ تو زیادہ پرافٹ کمائی ہے۔ ایک تو غیر موسمی ہوندا ہے کہ ایڈوانس آ جاندا ہے، ایڈوانس دے وچ ریٹ بہت اچھے مل جاندے نے۔ دوسری ان دی پیداوار بہت زیادہ ہوندی ہے،
ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਮੁਸ਼ਕਲ 50,000 1 लाख बमुश्किल जो है वो किसी किसी किसान को बचत होती है, ज़्यादा को नहीं होती, नुकसान हो जाता है। तो ये तरीका तो बहुत अच्छा है, अगर गवर्नमेंट इस तरफ रुझान करे। ये 11वें महीने ये काश्त हो जाती, शिफ्ट हो जाती है और इससे 1 महीना पहले इसकी पनीरी की काश्त करनी होती है। तो ये उसके बाद ये तकरीबन अभी ये फरवरी है, मार्च अप्रैल मई तक चलेगा और लंबा पीरियड होता है। इस वजह से कभी रेट डाउन भी हो जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, तो काफ़ी मार्जिन हो जाता है इसमें। सर मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान ਨੂੰ, ਖਸੂਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ذاتی ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। تو حکومت ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। टनल में काश्त की जाने वाली सब्जियों की पैदावार आमतौर पर काश्त की जाने वाली सब्जियों से कहीं ज़्यादा होती है और बेमौसमी होने की वजह से मार्केट में इनका रेट भी दुगना होता है, जिससे ज़मींदार को माली तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। टनल में काश्त की जाने वाली मिर्च की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान के अंदर सुर्ख मिर्च के दाम भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ज़मींदार टनल के अंदर मिर्च काश्त करके फ़ी एकड़ लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर हुकूमत टनल के मामले पर ज़मींदारों को सपोर्ट करे तो पाकिस्तान में रोज़गार के ज़बरदस्त मौक़ा पैदा हो सकते हैं।